حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یوں کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اگر شام کو کہے تو یہی ثواب ہوگا اور صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ ایک آدمی کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس نے خواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو عیاش آپ سے اس طرح مذکورہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو عیاش سچ کہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3867۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہو جائے تو کہو اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت، اے اللہ ہم نے تیری توفیق سے صبح کی اور تیری عنایت سے شام کی اور تیری قدرت سے ہم زندہ ہیں اور تیری قدرت ہی سے ہم مریں گے۔ اور جب شام ہو جائے تو کہو اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر، اے اللہ ہم نے تیری عنایت سے شام کی اور تیری توفیق سے صبح کی اور تیری قدرت سے ہم زندہ ہیں اور تیری قدرت ہی سے مریں گے اور تیری طرف ہی واپس جانا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3868۔ حضرت ابان بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو بندہ ہر دن کی صبح کو اور ہر رات کی شام کو 3 بار یہ دعا پڑھے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابان رحمہ اللہ کے جسم پر فالج کا اثر تھا، چنانچہ ان سے حدیث سننے والا آدمی ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا۔ حضرت ابان رحمہ اللہ نے فرمایا، میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ حدیث اسی طرح ہے جیسے میں نے تجھے سنائی ہے، لیکن اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، اس طرح اللہ نے اپنا فیصلہ مجھ پر جاری فرما دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3869۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت ابو سلام سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان یا جو انسان یا جو بندہ شام کے وقت اور صبح کے وقت یوں کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لازمی طور پر راضی کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3870۔ حضرت